آیتیں ہوگی ہیں 46 آیتیں. قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر. قل آپ کہہ دیں، ارأیتکم بتاؤ مجھے تم، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا کھلے طور پر، حل یہلک نہیں ہلاک کیے جائے گی، الا القوم الظالمون مگر وہ قوم جو ظالم ہے. ٹھیک ہے، بلا آپ ان سے کہہ دیں کہ بتاؤ مجھے اگر آ جائے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلے طور پر تو پھر نہیں ہلاک کی جائے گی مگر وہ قوم جو کیا تھی؟ ظالم قوم تھی. وما نرسل المرسلین اور نہیں بھیجے تھے ہم نے، نہیں بھیجتے تھے ہم رسولوں کو، الا مگر مبشرین خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے. ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ کیا خوشخبری سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے. فمن آمنا پس وہ شخص جو ایمان لایا، وہ اصلحہ اور اس نے اصلاح کر لی، تو فلا خوف علیہم پس ان پر نہ خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، یمسهم العذاب پہنچے گا ان کو عذاب، بما كانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. قل آپ کہہ دیں، لا اقول لکم میں نہیں کہتا تمہیں کہ عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، ولا اقول لکم اور نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ انی ملک میں فرشتہ ہوں. ان اتبع میں پیروی نہیں کرتا، الا مگر ما اس چیز کی یوحا الیہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل آپ کہہ دیں، هل یستوی الاعمی والبصیر کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے جو آپ نے سن لیا ہے. اب اس کی تفسیر سن لیں. دیکھیں کل کی آیت جو تھی اس سے پہلے آیت، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تم سے آنکھ اور کان لے لے، اگر اللہ تم سے آنکھ اور کان لے لے اور تمہارے دل پر مہر لگا لے تو کیا کوئی ہے ایسا، کوئی ایسی ذات ہے کوئی بھی کہ جو وہ تمہیں آنکھیں دے دے اللہ کے علاوہ، یا وہ تمہیں دل دے دے، یا تو وہ تمہیں کان دے دے؟ تو فرمایا کیا ہے کوئی ایسا؟ تو فرمایا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں. تو یہ تمام چیزیں، آنکھیں، یہ دل، یہ کان، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں تم سے اپنی نعمتیں جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اگر میں یہ نعمتیں تم سے لے لوں تو کیا کوئی ہے جو تمہیں واپس یہ نعمتیں کر دے؟ اب اللہ رب العزت اپنے عذاب کا ذکر کر رہا ہے. اس آیت سے پہلے والی آیت میں اللہ نے اپنے نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ میری نعمتیں ہیں. میں ربط آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق اور ربط بتا رہا ہوں کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو گنوایا اور کہا کہ اگر یہ میری نعمتیں ہیں، اگر میں تم سے یہ نعمت لے لوں، یہ میری جو نعمتیں ہیں، تو ہے کوئی جو تمہیں یہ نعمتیں دے دیں؟ اب اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں عذاب دوں، میں تمہیں عذاب دوں
تو میرے عذاب کو تم میں سے کوئی شخص بھی روک نہیں سکتا اور نہ تم میرے عذاب سے بچ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب آیت کا ربط اور تعلق آپ کو سمجھ آ گیا. اب قرآن کی طرف دیکھیں. قل آپ بتائیں، قل آپ کہہ دیں کہ ارائیتکم بتاؤ مجھے تم. قل آپ کہہ دیں ارائیتکم بتاؤ تم مجھے. ارائیتکم کل میں نے بتایا تھا اخبرونی کے معنی میں کہ مجھے تم بتاؤ ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا عذاب، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک کا مطلب یہ کوئی علامت اور نشانی ظاہر عذاب کی نہ ہو اور آنن فانن عذاب آ جائے، کوئی علامت اور نشانی دکھائی نہ دے اور آنن فانن ایک دم عذاب آ جائے، ایک دم زلزلہ آ جائے، بس ختم. او جہرتاً یا کھلے طور پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا کھلے طور پر کہ اللہ تمہیں عذاب سے پہلے کوئی نشانی دکھا دے، وہ نشانی بڑھتی جائے بڑھتا جائے اور وہ بڑا عذاب بن جائے تم پر. ٹھیک ہے. یا کھلے طور پر تمہیں چھوٹا سا عذاب دکھائے پھر وہ عذاب بڑھتا بڑھتا بہت بڑا عذاب بن جائے. ٹھیک ہے. تو فرمایا آپ کہہ دیں بلا بتاؤ تم مجھے اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے اچانک یا کھلے طور پر تمہیں عذاب آ جائے تم دیکھ رہو، تو فرمایا حل یہلکو نہیں ہلاک کیے جائیں گے اس عذاب میں، نہیں ہلاک کیے جائیں گے الا القوم الظالمون مگر وہ قوم جو ظالم تھی. اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے نا یا کھلے طور پر عذاب آ جائے تو پھر اس عذاب میں ہلاک کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے، وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو توڑتے تھے، جو ظالم لوگ تھے. تو فرمایا اس میرے عذاب کو تم روک نہیں سکتے. پیغمبر کی موجودگی میں جب اللہ کا عذاب آتا ہے، پیغمبر موجود ہو اس قوم میں، یہ دو باتیں آپ سمجھ لیں اسی آیت کے متعلق ہے. پیغمبر موجود ہو کسی قوم میں اور اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر اللہ اپنے اس پیغمبر کو اور پیغمبر کے ساتھ وہ جو ساتھی ہیں اس کو بچا لیتا ہے، ان کی حفاظت کر لیتا ہے. جیسے ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، 7 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی، اب ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، لیکن ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا، ان پر کوئی ہوا نہیں آئی کچھ. اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا، زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ زلزلے کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، لیکن صالح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے وہ بچ گئے، ان کے کلیجے نہیں پھٹے، وہ بچ گئے، اللہ نے بچا دیا. اسی طرح لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا، اللہ نے لوط علیہ السلام اور ان کی جو بچیاں تھیں ان کو بچا لیا. عرض یہ ہے کہ پیغمبر موجود ہو اور اس قوم پر اللہ عذاب بھیج دے تو پھر اللہ اس پیغمبر کو بھی بچاتے ہیں اور پیغمبر کے ساتھیوں کو بھی بچاتے ہیں اس عذاب سے. باقی جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جو مجرم قوم ہوتی ہے، اس کو اللہ ہلاک کر دیتی. پہلی بات. دوسری بات، پیغمبر موجود نہیں ہے لیکن نیک لوگ موجود ہیں. پیغمبر موجود نہیں ہے لیکن مومن نیک لوگ موجود ہیں. تو پھر اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر سب کو رگڑا لگتا ہے، پھر عذاب سب پر آتا ہے، کیونکہ پیغمبر کا وجود اتنا بابرکت ہوتا ہے، پیغمبر کا وجود اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ اس وجود کی وجہ سے وہ تو بچتا ہی بچتا ہے، اس کے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں وہ اللہ ان کو بھی بچا لیتے ہیں. لیکن جب پیغمبر کا وجود موجود نہ ہو دنیا پر تو پھر اللہ رب العزت گناہ گاروں کو بھی اس عذاب میں ہلاک کرتا ہے اور مومن لوگوں کو بھی ہلاک کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں کوئی خصوص، پھر سب کو ہلاک ہو. اور اب یہ جو زمانہ ہے تو اس میں سے پتہ نہیں کوئی مومن ہے یا نہیں، ایکا دھوکا کوئی ہو، باقی ہم سارے گناہ گار. ٹھیک ہے. وہ بڑا نادان آدمی ہے کہ جو اپنے آپ کہتا ہے میں گناہ گار نہیں ہوں. ایسا نہیں کہنا چاہیے. وہ کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو بڑا معصومانہ انداز سے کہتا ہے پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے، حالانکہ وہ گناہ گار گناہوں سے بھرا ہوتا ہے. ہم سب لوگ گناہ گار ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں ہم سے،
روزے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ ہم سب گناہ گار ہیں۔ تو خصوصاً ایسے قوم پر اللہ کا عذاب آئے کہ سارے گناہ گار ہو تو پھر کسی نے نہیں بچنا، اور مومن بھی ہو تب بھی سب، مثال زلزلہ آیا نا، اب مومن اور گناہ گار یہ سارے جو ہیں دب جائیں گے، سیلاب آیا سیلاب میں سب بہ جائیں گے، پھر کل قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں، قیامت کے دن اپنے اپنے نیتوں کے مطابق کیا اٹھائے جائیں۔ ٹھیک ہے، دو باتیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس پر میں آپ کو حدیث بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے کہ قرب قیامت حبشہ کی طرف سے ایک بادشاہ آئے گا، شاہ حبشہ، اور اس کے ساتھ لشکر ہوگا، اور وہ کعبے کو گرانے کی کوشش کرے گا، اور وہ مکہ سے باہر بیدا مقام تک جب پہنچے گا، مکہ کے باہر میدان ہے، تو اس کی آدھا لشکر جو ہے وہ اس زمین کے اندر دھس جائے گا، باقی جو لوگ رہ جائیں گے وہ کعبے کی طرف چڑھائی کریں گے، کچھ لوگ دھس جائیں گے، جو کچھ رہ جائیں گے وہ کعبے کو گرانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جب کعبے کے پاس پہنچیں گے تو اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اب سور پھونک دو، اب جب کعبہ نہ رہا تو دنیا بھی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ اثر کر دیں گے۔ تو اس موقع پر جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو لشکر زمین میں دھسے گا اس میں تو کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے نا جو ظالم بادشاہ کے جبر کی وجہ سے آئے ہوں گے، ان کی اپنی نیت جو ہے وہ یہ نہیں ہوگی، ان کی نیت کعبہ کو گرانا نہیں ہوگا، ان کی نیت کعبہ کی توہین نہیں ہوگی، لیکن وہ لشکر میں بادشاہ کے ظلم اور جبر کی وجہ سے شریک ہوئے ہوں گے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ان کے ساتھ دسے جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن پھر اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا، اپنی اپنی نیت کے مطابق کل اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ حساب کتاب اس کے مطابق ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا قل، یہ آیت ہو گئی ہے، وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مبشرین، مگر خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ رسول جتنے بھی آئے وہ انہوں نے دو کام کیے، ایک خوشخبری سنائی کہ بھائی دیکھو اللہ پر ایمان لے آؤ، مجھے پیغمبر مان لو، ہے تو کیا ہوگا، اللہ راضی ہوگا، دنیا بھی اچھی ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی، قیامت کے دن بھی تم اچھے رہو گے، پل صراط پر بھی آسانی کے ساتھ گزرو گے، اور حشر کی تنگیاں بھی نہیں ہوں گی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ خوشخبری ہے، تمہیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو اور جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کو ڈراتے تھے، اور بھائی لوگوں ایمان نہیں لاؤ گے، دنیا پر بھی عذاب آئے گا تمہارے اوپر، دنیا میں بچ گئے، قبر میں عذاب، حشر میں عذاب، پل صراط پر گر جاؤ گے، نیچے جہنم میں چلے جاؤ گے، ساری زندگی کے لیے جہنم میں جلتے رہو گے، تو ان کو ڈراتے تھے۔ تو فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کا کام کیا تھا؟ دو کام تھے، جو مانتے تھے ان کو خوشخبریاں سناتے تھے، کہتے تھے یار، جو نہیں مانتے ان کو ڈراتے تھے کہ بھائی ڈر جاؤ۔ فرمایا فمن آمن، پس وہ شخص جو ایمان لایا، وہ اصلح، اور اس نے اصلاح کر لی عمل کے ذریعے، اس نے اصلاح کر لی عمل کے، ایمان لایا اور اس نے عمل کے ذریعے اپنی اصلاح کر لی۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی ایمان کا ذکر ہے نا، ضرور بھی ضرور اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ضرور ہے، کیونکہ صرف ایمان جو ہے وہ کافی نہیں ہے دخول اول، جنت میں پہلی دفعہ داخلے کے لیے۔ تو فرمایا وہ شخص جو ایمان لایا اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، پس نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور حزن یہ الگ الگ دونوں چیزیں ہیں۔ خوف ہوتا ہے کہ آئندہ چیزوں پر، آئندہ حالات پر خوف ہوتا ہے، اور حزن کہتے ہیں، یہ میں پہلے 2-3 بیان کر چکا ہوں، اور حزن کہتے ہیں پچھلے کاموں پر۔ مثال کو اس طرح ہوگا کہ جنت میں جو جنتی جائیں گے نا، اب ان کو خوف نہیں ہوگا یار ہمیں جنت سے نکال دیا جائے گا، یار ہم بیمار ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم مر جائیں گے۔ تو فرمایا ان چیزوں کے، جنتیوں کو ان چیزوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے کہ یار ہم پہلے ایمان لے آتے، ہم عمل صالح کر لیتے، تو ان کو غم ہی نہیں ہوگا، وہ ایمان لے آئے تھے، عمل صالح کر لیا تھا، ان کو کسی چیز کا، وہ کہیں گے شکر ہے، وہ خوش ہوں گے، ہم نے جو پچھلی زندگی گزاری ہے ہمیں یہ بدلہ ملا ہے۔
تو فرمایا ان جس نے ایمان لایا عمل صالح کیا ان پہ نہ خوف ہوگا جنت میں اور نہ وہ جنت میں غمگین ہوں گے. آپ نے پچھلی زندگی غلط گزاری اس پر بھی ان کو فرمایا والذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو یمسہم العذاب پہنچے گا ان کو عذاب بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اب دیکھیں پچھلے سے پچھلے سبق میں آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ بڑا وفد آیا تھا مشرکین مکہ کا, بڑے بڑے سردار آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو نہیں کہتے تھے اللہ کا رسول, وہ تو مانتے ہی نہیں تھے, مانتے تو پھر جھگڑا ہی نہ ہوتا. تو وہ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور یہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے, تو آپ اس طرح کریں یہ صفا پہاڑی جو ہے اس کو سونے کی بنا دیں, پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے, ہم ایمان لائیں گے, ہماری نسلیں اور ہمارا نوکر چاکر یہ سارے مکہ والے ایمان لے آئیں گے. تو انہوں نے یہ بات کہی لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف تھی. اللہ نے فرمایا میں یہ نہیں کروں گا, اللہ کی حکمت کے. تو اب اللہ رب العزت اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے, اپنے نبی سے کیا کروا رہا ہے؟ اعلان کروا رہا ہے. قل آپ کہہ دیں, قل آپ کہہ دیں لا اقول لکم میں نہیں کہتا, لکم تمہیں, قل آپ کہہ دیں کہ لا اقول لکم میں تمہیں نہیں کہتا, عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دو پتھر اپنے پیٹ پر باندھتے تھے. خزانے کدھر تھے؟ اپنے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا, دو پتھر اپنے پیٹ پر باندھتے تھے. اور روایات میں آتا ہے کہ تین مہینے آپ کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی, آپ کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. اور جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو آپ اس مہمان کو جو ہے کسی صحابی کے سپرد کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے اس کی ذمہ داری کون لے گا, تو صحابی کوئی اٹھتا تھا تو اس کو ذمہ دار بنا کے کہتے تھے کہ اس کی مہمان نوازی کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے, گھر میں اتنا کچھ ہوتا نہیں تھا کہ اس مہمان کو کچھ کھلائیں پلائیں. ایک مرتبہ ایک مہمان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس مہمان کی ذمہ داری کون لے گا. اس مہمان نے کہا میں آپ کا مہمان ہوں, میں صحابہ کا مہمان نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو بلایا اور ان سے کہا عائشہ کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ گھر میں کچھ ہے. تو خادم آیا اور اس نے کہا کہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے, نہ دودھ ہے, نہ دال ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ کھجور ہے, کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا اچھا. خادم کو کہا کہ جاؤ میری دوسری بیوی, حتیٰ کہ 9 بیویوں کے پاس وہ پھر کے آیا وہ خادم, اور 2 جو باندیاں تھیں, 9 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان سب کے پاس پھر کر واپس آیا اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے, 9 بیویوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور وہ 2 جو باندیاں ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں, وہ جو نمازی تھے صحابہ کرام, تو ان سے کہا کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے, 9 بیویاں اور یہ خادم کھڑا ہوا ہے, تو یہ ابھی پھر کیا ہے, ہمارے گھر کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے, تو اس مہمان کی کون جو ہے وہ ذمہ داری لے گا. تو ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں, میں اس کی مہمان نوازی کروں گا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی جو آتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو خزانے کہاں سے ہے؟ فرمایا قل آپ کہہ دیں لا اقول لکم میں نہیں کہتا تمہیں انی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, میں تو تمہیں نہیں کہتا. اسی طرح ایک سائل آیا, ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دے دیا ان کو. تو پھر کچھ وقفے کے بعد کچھ دنوں بعد آیا اور پھر وہی شخص آیا اور اس نے کچھ مانگا کہ اللہ کے نام پہ دے دیں, کچھ مانگا اس نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دے دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھا, جو کچھ تھا بس وہ دے دیا. پھر کچھ وقفے کے بعد آیا وہی شخص اور پھر اس نے مانگا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, آج تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو وہ ذرا جذباتی ہو گیا اور وہ آیا اور وہ اس نے کہا جذبات میں آ کر کہ میں آپ سے مانگتا ہوں اور آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہ تو اللہ کے بندے تو مجھ پر غصہ کرتا ہے, حالانکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, پھر بھی اس کے باوجود تو میرے پاس کیا کرتا ہے, غصہ کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو اللہ کے خزانے کہاں سے آگے. تو فرمایا قل لا اقول, قل آپ کہہ دیں لا اقول لکم میں تمہیں نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, ولا اعلم الغیب اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں, ولا اعلم الغیب اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں. تو یہاں پر صریح طور پر اللہ
نے اپنے رسول سے جو ہے غیب کی نفی کر دی. ٹھیک ہے, صراحتاً بتا دیا کہ میرا نبی غیب نہیں جانتا. جب نبی نہیں جانتا تو نبی تو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے نا, باقی پیغمبر اور ولی اور کتب وہ تو سب نیچے آ گئے. فرمایا ان سے بتاؤ, میں آپ کی زبان سے ان سے اعلان کرواتا ہوں کہ ان کو بتاؤ کہ میں علم غیب نہیں جانتا. ٹھیک ہے, باقی غیب کی خبریں یہ الگ چیز ہے, علم غیب الگ چیز ہے. یہ ہر چیز کی نفی نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے, اس بات کو سمجھیں. علم غیب الگ چیز ہے, غیب کی خبریں الگ چیز ہے. آپ سب نے خبریں بتائی ہیں غیب کی, آپ کو بتائی گئی تھی. قرآن میں آتا ہے نا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں جس کی جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں اور جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے, جو وہ غیب کی خبریں آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں. تو انباء الغیب اس مسئلے کو خوب سمجھے. انباء غیب کا مطلب غیب کی خبریں. تو غیب کی خبریں تو آپ کے پاس تھی لیکن علم غیب نہیں تھا. غیب کی خبریں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی تھی اور کسی پیغمبر کو نہیں بتائی. غیب کی خبریں کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا فلاں فلاں پیغمبر آیا تھا, اس طرح وہ پیغمبر آیا تھا, وہ اس طرح قوم کے پاس آیا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی, وہ اس طرح قوم کے پاس آیا, پھر اس نے اس پیغمبر نے اس طرح قوم کو دعوت دی تھی, اور پھر اس قوم نے نہ مانا تو اللہ نے ان پر عذاب لایا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں کہ قیامت تک موٹی موٹی باتیں بھی بتا دی کہ دجال آئے گا, اور یہ اللہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں دی غیب کی. دجال آئے گا, یاجوج ماجوج آئیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, قبر میں کیا حالات ہونے والے ہیں, اور حشر میں کیا کچھ ہوگا. یہ موٹی موٹی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو یہ ہے غیب کی خبریں. ایک ہوتا ہے علم غیب. علم غیب یہ خاص خداوندی ہے. علم غیب کسی کو اللہ نے نہیں دیا, یہ اللہ کا, یہ اللہ کے پاس, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو علم غیب الگ ہے, غیب کی خبریں الگ ہے. انباء غیب الگ چیز ہے اور علم غیب الگ چیز ہے. علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے, کسی نبی ولی کے پاس نہیں ہے. ہاں غیب کی خبریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی, پچھلے انبیاء کو بھی دی تھی. جس طرح میں آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خبریں دی نا, قیامت سے پہلے کیا کہ سورج کہاں سے نکلے گا اور پھر کیا ہوگا, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ ساری غیب کی خبریں اللہ نے بتائی اپنے نبی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. باقی علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے. بخاری شریف کی روایت ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مختلف قبیلوں کے لوگ آئے, بخاری شریف کی روایت ہے, مختلف قبیلوں کے لوگ آئے, بڑے بڑے سردار. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں, تو چلو آپ اس طرح کریں کہ ہماری تبلیغ کے لیے اور ہماری قوم کی تبلیغ کے لیے کچھ صحابہ ہمیں دے دیں کہ ہم وہ صحابہ کو لے جائیں اور وہ صحابہ جا کر اور اس قوم کو تبلیغ کریں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام دیے, صحیح چن کے 70 صحابہ کرام, مطلب ایسے چن کے کہ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے کہ جا کر انہیں تبلیغ کریں. اب جو وہ 70 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ان کے ساتھ, اب راستے ہی میں ان کے جو ہے مزاج تبدیل ہو گیا. جو اپنے علاقوں کے قریب ہوئے صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ یہ ان کا رخ ادھر اور تھا, ادھر اور رخ بن رہا ہے, ان کا مزاج ادھر اور تھا, اب یہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں. اپنے علاقوں کے قریب پہنچے تو ایک صحابی جو تھا وہ کعب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ پاؤں سے لنگڑے تھے, وہ سمجھ گئے تھے, وہ ادھر ہی کدھر چھپ گئے تھے سائڈ پر پیچھے سے. باقی جو 69 صحابہ کرام تھے نا, ان کو وہیں پر جو ہے ان لوگوں نے, ان پورے قوم نے جو ہے جمع ہو کر ان 69 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. ان 69 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. اور انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ اے اللہ ہماری خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے, ہماری مظلومیت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجئے. فوراً آنن فانن جبرائیل امین آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان رہے. اگر آپ کو پتا ہوتا, علم غیب آپ کو ہوتا, تو آپ بھیجتے رسول 70 صحابہ کرام کو, اور 69 شہید ہو گئے اس میں. آپ کو ایک صحابہ اس وقت, اور ایک صحابی کتنا آپ کو قیمتی تھا, اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام آپ بھیجتے ہیں ان کے پاس اگر آپ کو پتا ہوتا. اور اسی طرح 7 ہجری جب خیبر کا علاقہ فتح ہوا, خیبر کا, تو یہودیوں نے سازش کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں. یہ بھی بخاری شریف میں ہے,
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں؟ دعوت کرتے ہیں، اور دعوت میں ہم اس طرح کریں گے، بکری کا گوشت ہوگا اور اس میں ہم زہر ملا دیں گے تاکہ یہ کھا لے اور یہ کام ہی ختم ہو جائے۔ اب وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دعوت کس نے کی؟ زینب بنت حارثہ اس نے کی، اس عورت نے، اور اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نوالا منہ میں دیا نا، نوالا منہ میں ڈالا، تو وہ نوالا خود بولا کہ مجھے آپ نہ استعمال کریں، مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے، میرے اندر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھا، بشر بن برا، وہ صحابی تھا، اس نے وہ نوالا منہ کے اندر ڈال دیا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے، وہ اسی وقت کیا ہو گئے تھے؟ فوت ہو گئے تھے۔ تو آپ گوارا کرتے، اگر آپ کو پتا ہوتا ہے اس میں زہر ہے، آپ علم غیب جانتے، تو آپ یہ چاہتے کہ یہ صحابی میرا فوت ہو جائے؟ تو اس پر بہت بڑے بڑے دلائل۔ تو علم غیب الگ چیز ہے، علم غیب وہ ذرہ، علم غیب ذرہ کسی کو، ایک ذرہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہاں، انباء غیب الگ چیز ہے، غیب کی خبریں الگ چیز ہے، وہ اللہ نے اپنے رسول کو بتائی تھی۔ تو فرمایا، یہ قرآن میں صریح اللہ فرما رہے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے پاس خزانے بھی نہیں ہیں اللہ کے، اور نہ عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور نہ میں تمہیں کہتا ہوں انی ملک، میں فرشتہ ہوں، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں کیا ہوں؟ فرشتہ ہوں۔ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ وہ آپ نے 15 سپارے میں آئے گا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، قل آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار، هل كنت الا بشرا رسولا، میں بشر رسول ہوں، میں بشر رسول ہوں۔ اور پھر یہ اچھا، پھر آگے سورہ کہف میں آتا ہے، سورہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہہ دیں کہ پختہ بات ہے، پختہ یقینی بات ہے، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ آپ ان کو بتائیں، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی بشر نہیں ہے، آپ نور ہیں۔ نور کیوں ہے؟ دلیل دیتے ہیں، ہمارے پاس روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بشر نہیں ہیں، آپ نور نہیں ہیں۔ اور وہ جو روایت پیش کرتے ہیں، اس روایت میں ایک راوی عبد الرحمن ابن قیس زعفرانی، اس کے متعلق محدثین کرام لکھتے ہیں کہ کذاب خبیث کذاب یضع الحدیث، یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے یہ آدمی، اور یہ پرلے درجے کا یہ خبیث آدمی ہے، اور کہا یہ حدیثیں گڑھتا ہے، یہ حدیثیں کیا کرتا ہے؟ یہ گڑھتا ہے، اپنے آپ سے حدیثیں بناتا ہے، عبد الرحمن ابن قیس زعفرانی۔ تو یہ حدیث جو آپ پیش کرتے ہیں، اس میں تو یہ راوی ہے، تو یہ حدیث کمزور ہے۔ ہمارے پاس صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ غالباً مستدرک کے حاکم میں یہ بات ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آگے ہاتھ کیا پھر پیچھے ہو گئے، آگے ہاتھ کیا پھر کیا ہو گئے؟ پھر پیچھے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے نئی چیز دیکھی ہے نماز میں، پہلے آپ نے اس طرح نہیں کیا تھا کہ آپ آگے ہوئے، آپ نے ہاتھ بڑھایا اور ایک دم پیچھے ہو گئے، یہ کیا معاجزہ تھا؟ فرمایا میرے سامنے جنت دکھائی گئی نماز کے اندر، اور بڑے اونچی ٹہنیاں تھی اس کی، اور بڑے بڑے گچھے اس سے لپک رہے تھے، اور میں نے ہاتھ بڑھایا اس کی طرف، مجھے کہا کہ پیچھے ہو، ابھی وقت ہے تو آپ کا، ابھی پیچھے ہو جاؤ۔ فرمایا میں پیچھے ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد دوزخ کی تپش دکھائی گئی جو میرے اور آپ لوگوں کے درمیان تھی، اور میرے اور آپ لوگوں کے درمیان تھی، اور فرمایا کہ میں نے اس کو آپ لوگوں کو پیچھے کرنا چاہا، میں نے آپ لوگوں کو پیچھے کرنا، مجھے میری طرف وہی آئی کہ نہیں ان کو پیچھے مت کریں، صحابہ کو پیچھے مت کریں، اور فرمایا اس کی ایسی روشنی تھی، اس کی وہ جو آگ کی طرح تھی نا، اس کی ایسی روشنی تھی کہ اس روشنی کی وجہ سے میں اپنا سایہ دیکھ رہا تھا اور آپ لوگوں کا سایہ بھی مجھے نظر آ رہا تھا، مجھے اپنا سایہ بھی نظر آ رہا تھا اس روشنی میں جو آگ کی روشنی تھی، اور مجھے وہ عربی کے الفاظ مجھے فی الحال نہیں یاد آ رہے، فرمایا مجھے اپنا سایہ بھی نظر آ رہا تھا اس
روشنی میں اور آپ لوگوں کا سایہ بھی نظر آ رہا تھا، اور میں نے آپ لوگوں کو پیچھے کرانا چاہا تو فرمایا ان کو پیچھے مت کریں، آپ بھی اسلام لائے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، آپ نے بھی ہجرت کی ہے، ان لوگوں نے بھی ہجرت کی ہے، اور آپ نے بھی جہاد کیا ہے، ان لوگوں نے بھی جہاد کیا ہے، آپ کو جو فضیلت ہے ان لوگوں پر، ان صحابہ پر، بجز صرف نبوت کے، یہ بڑے لوگ ہیں، آپ کو جو فضیلت ہے ان لوگوں پر یہ صرف نبوت کی وجہ سے، ان کو پیچھے نہ کرے۔ فرمایا پھر میں نے اس سے ایک تعبیر نکالی کہ میری امت بعد میں، میرے بعد فتنوں میں مبتلا کی جائے گی، فتنوں میں مبتلا کی جائے گی۔ تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے کوئی راوی ضعیف نہیں ہے، اور وہ جو کہتے ہیں وہ حدیث تو وہ اس کا راوی جو ہے وہ رافضی ہے، اور محدثین کرام نہ بریلوی تھے اور نہ، وہ تو پرانے گزر چکے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، اور وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے اور یہ جو ہے خبیث ہے، اور یہ خود حدیثیں گڑتا ہے، خود بناتا ہے اپنے آپ سے۔ تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی وہ تو ٹھیک ہے، اور نہیں کہتے نہیں۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، سردی بھی لگتی تھی، گرمی بھی لگتی تھی، درد بھی ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ایک مرتبہ۔ کیوں کیا؟ کہ آپ کے گھٹنے میں شدید تکلیف تھی اور آپ کی کمر میں شدید تکلیف تھی، تو آپ نے فرمایا میں بیٹھ نہیں سکتا، اس لیے آپ نے گھٹنے کی درد کی وجہ سے اور کمر کی درد کی وجہ سے، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو فرشتے کو کبھی گھٹنے کا درد ہوا ہے، یا فرشتے کو کبھی کمر کا درد ہوا ہے؟ تو یہ بہت سے دلائل ہیں۔ فرمایا ولا، یہ سامنے اللہ قرآن میں فرمایا ولا اقول لکم، اور میں نہیں کہتا تمہیں کہ انی ملک، میں فرشتہ ہوں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ دیکھیں مرتبہ اور مقام وہ الگ چیز ہے، ذات الگ چیز ہے، مقام اور مرتبہ میں تو مخلوق میں سب سے افضل ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری طرح مقام اور مرتبہ ہے، مقام اور مرتبہ الگ چیز ہے، ذات الگ چیز ہے، آپ کی ذات، آپ بشر ہیں، آپ فرشتے نہیں ہیں، باقی مقام اور مرتبہ تو مخلوق میں سب سے افضل ہے آپ کا۔ فرمایا ان اتبعو، میں پیروی نہیں کرتا، الا ما یوحی الی، مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ جب وہ برابر نہیں ہو سکتا، کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتا ہے؟ کیا مشرک اور موحد برابر ہو سکتا ہے؟ کیا سنت پر چلنے والا اور جو شخص مشرک ہے وہ برابر ہو سکتا ہے؟ فرمایا افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم اتنی موٹی بات تم لوگوں کو سمجھو نہیں آتی؟ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ